وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم براءة من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الأرض 4 أشہر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل ہی نہیں فرمائی، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس حد تک محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بسم اللہ نازل نہیں کی، لہذا آج تک اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ سورہ توبہ کے 2 نام ہیں، ایک تو توبہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، اس میں مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے جو قبول ہو گئی تھی، اور دوسرے اس کا نام برات بھی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے اعلان برات کر دیا۔ اس سورت کا زمانہ نزول جو ہے وہ 9 ہجری ہے، 9 ہجری۔ اس وقت تک مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمان اپنے تمام دشمنوں پر غلبہ پا چکے تھے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تو کفار مکہ ہی تھے، اس کے علاوہ یہود اور منافقین اور بدوی قبائل تھے۔ تو اس وقت تک آپ یوں سمجھیے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد پورے عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل کنٹرول تھا۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دین کو، اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے اور اللہ کا بول بالا ہو جائے، اسلامی ریاست اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اعلان کر دیا کہ اب عرب کے اندر شرک اور کفر اللیگل ہوگا۔ مشرکوں کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں، نمبر 1، یا تو اسلام قبول کر لیں، نمبر 2، اگر وہ اہل کتاب ہیں تو جزیہ دے دیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر وہ عرب میں رہنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر کے رہیں، ورنہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر یہ دونوں باتیں انہیں منظور نہیں ہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار۔ اب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں۔
ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور بہت سے مسلمانوں نے اس سال حج کیا۔ بعد میں یہ آیات نازل ہو گئی جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ ان آیات اور ان احکامات کو دے کر آپ نے حضرت علی کو بھیجا تاکہ وہ حج کے اجتماع میں ان احکامات کا اعلان کرتے۔ مشرکین جن سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری الذمہ ہیں، تو اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے ہی رہے گا۔ یعنی جن مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں نے امن کے معاہدے کیے تھے ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ 4 مہینے تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر وہی 3 شرائط جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا عرب سے نکل جاؤ، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تم سے بری ہے، بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ جن مشرکین سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ اگر تم توبہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر جاؤ تو یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی کافروں کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ہاں وہ مشرک جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے وہ معاہدہ پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کے وعدے کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ تو لہٰذا یہ جو معاہدات کو ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ ایسے مشرکین کے لیے تھا جو کہ معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے تھے، ایسے مشرکین جو کہ معاہدہ پورا کر رہے تھے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد بھی نہیں کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں حکم ہو گیا کہ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کیا جائے گا۔ فرض کیا وہ معاہدہ مزید 1 سال تک جاری سے رہنا ہے تو 1 سال تک پورا کیا جائے گا، لیکن یہ واضح کر دیا گیا کہ اب اس معاہدے کی دوبارہ تجدید نہیں ہوگی، کیونکہ اب چونکہ اسلام غالب آ چکا، اب اسلام کی حکومت قائم ہو چکی، اب کفر اللیگل ہو چکا، کفر اور شرک عرب میں اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اب وہ منزل قریب آ رہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ مگر وہ لوگ جن سے تم نے مشرکوں میں سے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے کوئی کمی بھی نہیں کی، تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ وعدہ ان کی معینہ مدت تک پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، یعنی یہی جو 4 مہینوں کی اجازت دی گئی تھی کہ 4 مہینوں کے اندر فیصلہ کر لو، اور یہ 4 مہینوں کا آغاز کب سے ہو رہا تھا؟ جس دن یہ اعلان کیا جا رہا ہے 9 ذی الحج 9 ہجری کو عرفات کے میدان میں حج میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اور جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین سے جہاد کرو، جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر طاق کی جگہ پر بیٹھو۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ضمناً آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر کفار کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ 2 مطالبے مزید ہیں، وہ نماز بھی لا الہ الا اللہ بھی کہیں، نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ میں سوچ رہی ہوں ہمارے معاشرے کے مسلمانوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب جگہ کافی ہے، جبکہ قرآن اور حدیث اس چیز کی وضاحت نہیں کرتے۔ اگر وہ توبہ کر لیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو تب ان کا راستہ چھوڑ دو، تب وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ایتائے زکوٰۃ، اقامت صلاۃ لازم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے عین دوران جنگ بھی پناہ دے دیجئے۔
حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کفار اور مشرکین سے لڑائی اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری بھینس چرائی ہے یا انہوں نے ہمیں گالی دی ہے، ان سے لڑائی تو عقیدے کی بنا پر ہے۔ اور اگر عین میدان جنگ میں بھی آپ کو موقع ایسا ملتا ہے کہ کوئی مشرک آپ سے امن چاہتا ہے، آپ سے پناہ چاہتا ہے، آپ اسے پناہ دیں اور اس پناہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی پناہ کے مطابق اس کو امن کی جگہ پر بھی پہنچا دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو کہ جانتے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے تم سے مسجد حرام کے نزدیک وعدہ کیا تو جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ ان سے مراد مکہ کے 3 قبائل تھے، بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو حمزہ۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاہدات کو نہیں توڑا تھا، تو جب تک کہ وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ معاہدے کو پورا کرو۔ یہی اعلان پچھلی آیت میں بھی کیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو متقین سے محبت رکھتا ہے، ان کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی وعدے کی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وہ کافر تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں، ان کے دل انکار کرتے ہیں اور تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ کسی مسلم مومن کے معاملے میں یہ لوگ نہ تو کسی رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ کسی وعدے کی ذمہ داری کا، اور یہی لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہاں بھی 3 باتوں کا ہی مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مشرک توبہ کر لیں، کس سے؟ اپنے کفر سے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیں، توحید پر کے عقیدے کو تھام لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ہم ان لوگوں کے لیے تفصیل سے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، تمہارے دین میں تانے دیں تو کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے رسول کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ آیات 9 ذی الحجہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور کئی فیصلہ کن جنگوں میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، مگر دوسرا رخ یہ تھا کہ اب بھی عرب میں مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ تمام معاہدے کل عدم قرار دے دیے گئے تھے، قریش کو بیت اللہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ مشرکین متحد ہو کر جوابی کارروائی کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر یہ کہہ کر تیار کیا گیا کہ تم ایک ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑائی کرتے جنہوں نے اپنے امن کے معاہدے توڑ ڈالے اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے ہی جنگ کی ابتدا بھی سب سے پہلے کی تھی۔ کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جبرن ہجرت پر مجبور کرنے والے کفار ہی تھے یا مسلمان اپنی خوشی سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جب مدینے میں چین سے بیٹھے تو کفار نے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں اپنے لشکر ان کے اوپر چڑھا لائے۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم مسلمانوں ان سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، کافروں کو رسوا کر کے رکھ دے گا، تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی بشارتیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم ان سے جہاد کرو گے
اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا۔ تمہارے دل ان کو مغلوب دیکھ کر ٹھنڈے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا کفار میں سے، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اعلان برات کے بعد مسلمان اس بات سے پریشان تھے کہ شاید کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگرچہ مسلمانوں کی حکومت تو قائم ہو چکی تھی، لیکن مشرکوں کی تعداد ابھی بھی مسلمانوں سے کہیں زیادہ۔ عین ممکن تھا وہ سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے اور چڑھائی کر دیتے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔ مقابلے کی بجائے وہ لوگ وفدوں کی صورت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ ایسے وفود کی تعداد 70 سے زیادہ تھی جنہوں نے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ تو خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ خطاب ان مسلمانوں سے تھا جو اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے تھے، ورنہ مہاجرین اور انصار تو اس قسم کی آزمائشوں میں سے کئی دفعہ کامیاب ہو کر سرخرو ہوئے تھے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، وہ خود تو اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے بیت اللہ کے متولی کافر لوگ تھے اور خود شرک کا اقرار کرتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تب تک بیت اللہ کی تولیت انہی مشرکوں کے پاس تھی جو کہ ان 360 بتوں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو اعتبار کریں، کو آباد کریں، جبکہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کے تمام عمل ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ شخص آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، تو شاید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو ایسے شخص کے کام کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ اصل بات ہے کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بیت اللہ کا انتظام کرتے ہیں، اس میں لوگ آ کر عبادت کرتے ہیں، تو شاید یہ ہمارے اتنی بڑی بڑی ہماری نیکیاں ہیں کہ ہم اگر اللہ پر ایمان نہ بھی لائیں تو شاید نجات کے لیے کافی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی لیے اتاری کہ اصل بات یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کاری کرنا واقعی نیکیاں ہیں، لیکن جب شرک ہوگا تو یہ نیکیاں بھی ضائع چلی جاتی ہیں۔ ہر نیکی اللہ کے ہاں تب قدر پاتی ہے جب اس کی بنیاد اللہ پر ایمان پر ہو۔ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، توحید کو پر عمل نہیں کرتا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کی نیکیوں کی اس کو جزا دے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ تو تمام نیکیاں تبھی اللہ کے ہاں اجر پاتی ہیں جبکہ اللہ کے ساتھ انسان کا بنیادی معاملہ یا اللہ کے متعلق انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، آپ جتنی مرضی بڑی نیکی کر لیں، وہ آپ کی نیکی شرک کے ساتھ ضائع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی تمام عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو، کیسے ظالم لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، ایسے لوگ درجے کے حساب سے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں،
اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ان کا رب انہیں اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے اور اپنی رضامندی کی اور ایسی جنتوں کی جس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو سے محبت کرے، اور جو کوئی ان کو تم میں سے دوست بنائے گا تو ایسے لوگ اپنے ایمان کے باوجود خود بھی ظالم ہوں گے۔ اصل میں اسلام میں رشتہ داری کی بنیاد دین ہے، دین ہے تو رشتے باقی ہیں، دین نہیں ہے تو رشتے باقی نہیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، حضرت نوح کا بیٹا کافر ہے، حضرت نوح اسے اپنی کشتی میں نہیں بٹھا سکتے اور وہ غرق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا باپ بت پرست ہے، وہ آپ کا باپ نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر روک دیا۔ اسی طرح حضرت لوط کی بیوی کافر ہے، اس کو بھی وہی عذاب آتا ہے جو ان کی قوم کو عذاب آتا ہے۔ تو اصل بات ہے اسلام میں رشتوں کی مراد، محبتوں کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو باپ کے ساتھ بھی نیکی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اولاد والدین کے ساتھ نیکی کرنا توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر باپ مشرک ہو اس کے لیے دعا کرنے کی بھی اللہ اجازت نہیں۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر انہوں نے اسلام کے مقابلے میں کفر کو اختیار کر لیا ہے، وہ تمہارے دوست نہیں، اور جو ان کو دوست بنائے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ اے نبی فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، آیت بڑی خوفناک ہے، ذرا غور سے پڑھیے، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ دوبارہ آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ آیت اپنے اندر اتنی واضح ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کی تشریح کروں۔ آیت کے الفاظ خود منہ سے بول کر پکار کر بول رہے ہیں، لیکن مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے اسے قبول کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن بات بالکل واضح ہے، عمل کرنا مشکل لگتا ہے، بات بالکل واضح ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان یہ تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جو تمہیں پسند کرتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے مردوں کو اپنے کاروبار بڑا پسند ہوتا ہے، وہ اپنی قربانیاں دے کر بھی اس کاروبار کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور گھر عورتوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہیں، تو پھر کیا کرو؟ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آئے، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ حق میں نہیں ہوگا بلکہ خلاف ہوگا، اور اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، خالص، گھر ہو، کاروبار ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، خاندان ہو، یہ سارے رشتے کس رشتے کے ساتھ ہیں؟ توحید کے رشتے کے ساتھ، نیکی کے رشتے کے ساتھ۔ اور اگر یہ رشتے اللہ کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سوچ لیجئے، یہیں بیٹھ کر ہم ذرا ٹھہر جاتے ہیں، ذرا سوچ لیجئے
یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ اسی لیے میں نے اس آیت کو 2 دفعہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سے خالص 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 اپنی محبت کا سر، یہ محبتیں اللہ کی محبت پر اگر غالب آ گئیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کی مدد کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تمام رشتے تبھی برقرار ہوں گے جبکہ ہمارا عقیدے کا رشتہ برقرار رہے گا۔ میں آیت ہی پڑھ دیتی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آیت اتنی واضح ہے کہ میں اس کی تشریح کرنے کی بجائے اللہ ہی کے الفاظ آپ کے سامنے دہرا دینا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کر لیں، اور جو انہیں دوست بنائے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ اے نبی فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، تمہاری تجارت جس کے مان پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ تو نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ یہ معاملہ مشکل تو بہت ہے، پر اللہ تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے میں اور اپنے دین میں اپنے لیے خالص فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے موقعوں پر مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا، پر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اصل میں غزوہ حنین میں ہوا یوں تھا کہ مسلمانوں کے دل میں غرور آ گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ کفار کے لشکر کی تعداد 6,000 تھی۔ مسلمانوں میں سے کسی کے زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ ہم تو تب بھی جیت جاتے تھے جب ہماری تعداد دشمن سے کم ہوتی تھی۔ اللہ کو یہ غرور پسند نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں نے ابھی جنگ کے آغاز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، ابھی صفیں بھی نہیں بنی، میدان جنگ میں بھی نہیں پہنچے کہ کفار میں نے جو کہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے تیر اندازی شروع۔ یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تیر انداز تھے جن کا نشانہ خطا نہ جاتا تھا۔ تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ جنگ کے آغاز میں ہی مسلمانوں کو میدان جنگ، مسلمانوں کو بھاگنا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا، کیونکہ حضرت عباس کی آواز بلند تھی، کہ لوگوں کو بلائیے۔ حضرت عباس نے آواز دی، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے 1400 ساتھیوں نے آپ سے موت پر بیعت کی تھی۔ یہ سن کر وہ ایسے لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف آتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو بلایا گیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ سارے لوگ پھر میدان جنگ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور مسلمانوں کو واضح فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے موقعوں پر مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہ آئی، زمین تم پر اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر نازل کی اور مسلمانوں پر بھی نازل کی، اور فرشتوں کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد توبہ کی توفیق دے دی جس کو چاہا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد، اور اگر تم خوف کھاتے ہو مفلسی سے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ چاہے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب حضرت علی نے جو اعلان کیے تھے حج کے میدان میں، وہ کچھ اعلانات تو ہم اس صورت کے آغاز میں بڑھ چکے کہ اب مشرکین سے کیے گئے معاہدے جو ہیں
وہ پورے نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں، جن لوگوں نے اپنے معاہدوں میں کوئی خرابی نہیں کی اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، ان کے معاہدے مدت تک پورے ہوں گے اور ان کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے جو اعلانات کیے تھے وہ یہ تھے کہ آئندہ سے کوئی کافر اور مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور آئندہ سے ننگے ہو کر بھی طواف نہیں کیا جائے گا۔ تو اے لوگوں جو ایمان والے ہو، مشرکین ناپاک ہیں تو وہ مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد نہیں آئیں گے۔ آئندہ سے کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مشرکین کو حرم سے بے دخل کرنے کا معنی یہ تھا کہ تمام معیشت کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ مکہ نہ صرف روحانی مرکز ہے بلکہ معیشت کا بھی مرکز ہے۔ اس سے یہ خوف ہونا قدرتی تھا کہ کہیں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء مثلا خوراک وغیرہ ہی مارکیٹ سے غائب نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، حنین سے بہت سا مال غنیمت ملا، اور تجارت اور کعبہ کی تولیت مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد مسلمانوں کی معیشت مزید سنبھل گئی۔ ایسے لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ ہی وہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، حتیٰ کہ وہ جزیہ اپنے ہاتھوں سے ادا کریں اور وہ ذلیل بن کر رہیں۔ یہود و نصارہ کو یہ آسانی دے دی گئی کہ اگر تم نے رہنا ہے تو تم جزیہ ادا کر کے رہ سکتے ہو۔ یہود و نصارہ انہی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ جس پر مسلمان ایمان لاتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کی طرف اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ اگرچہ ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کے بھی وہی عقائد تھے جو کہ مسلمانوں کے عقائد تھے۔ مسلمانوں کے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ یہی 3 بنیادی عقائد اہل کتاب کے بھی تھے۔ اسی لیے اہل کتاب سے کی خواتین سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اور اسی لیے اہل کتاب سے نرمی برتی گئی مشرکین کے مقابلے میں۔ اب جہاں تک جزیے کا تعلق ہے، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جزیہ کوئی ذلیل کرنے والی چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان بھی جب ایک ریاست میں، ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ چونکہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ جزیہ ایک ٹیکس ادا کرتے ہیں جس کے اپوزٹ ان کو جان اور مال کی حفاظت، اس کے اپوزٹ انہیں جان اور مال کی حفاظت مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان ایک اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، ان سے جہاد کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ انہیں صرف جزیہ ادا کرنا ہے، اور اس کے اپوزٹ انہیں امن و امان، جان اور مال کا مہیا کیا جاتا ہے۔ اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا کہنا ان کے منہوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کے بعد کی ریس کی جنہوں نے کفر کیا ان سے قبل، اللہ کی مار ہو ان پر، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ حضرت عدی بن حاتم عیسائی تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، تو یا رسول اللہ ہم تو انہیں رب نہیں بناتے۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو تم اسے حلال سمجھتے ہو، اور کسی چیز کو اگر حرام قرار دیتے ہیں تو تم اسے حرام سمجھتے ہو؟ عدی بن حاتم کہنے لگے کہ ہاں ہم ایسا تو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہی ان کو رب بنا لینا ہے۔ تو لہٰذا علماء جب کسی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دے دیں
اور عوام ان کی پیروی کریں تو یہ علماء کو رب بنانا ہے۔ اب آج ہمارے علماء بھی بہت سی چیزوں کو جائز اور ناجائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ عوام الناس کی دین سے بے خبری ہے۔ علماء کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہوتے ہیں، کہیں انہیں عالم الغیب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں ان کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ان علماء کا جو قصور ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان علماء کو یہ سارا کچھ کرنے کی جسارت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ عوام الناس اندھے اور جاہل ہیں۔ جب ہم قرآن کو اندھے اور بہرے بن کر پڑھیں گے اور دین کے مبادیات کا بھی علم حاصل نہیں کریں گے تو ایسے علماء کو عوام الناس ہی پرموٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے دین نے یہ طے کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، تاکہ علماء اس طرح کی غلط اور اپنے مفاد کے مطابق فتوے جاری نہ کر سکیں۔ تو آج بھی ان علماء کا اگر راستہ روکنا ہے تو یہ راستہ صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ عوام الناس کو اپنے دین کی بنیادی باتوں کا ضرور علم ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے درویش اور پادری لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کس طرح روکتے ہیں؟ میں ذرا آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ آج اگر کوئی تحریک چلتی ہے شرک کو ختم کرنے کی اور عقیدے کو، صحیح عقیدے کو عام کرنے کی، مجھے بتائیے سب سے پہلے اس کا راستہ کون روکیں گے؟ یہی مزاروں والے جن کے پیٹ کا کاروبار ختم ہوگا۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی اللہ کا راستہ روکتے تھے۔ دوبارہ میں اپنی بات واضح کر دوں، اگر آج صحیح عقیدے کے لیے کوئی تحریک اٹھے شرک اور بدعات ختم کرنے کے لیے، تو اس کی مخالفت سب سے پہلے کون کرے گا؟ یہ مزاروں والے، یہ قبروں والے، کیونکہ ان کا جو کاروبار چل رہا ہے وہ کاروبار انہیں ختم ہوتا اور اپنے مفادات نقصان میں نظر آتے۔ تو سب سے پہلے یہی طبقہ جو بذام خود دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، یہی اللہ کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آئے گا۔ یہی کام یہود و نصارہ کرتے تھے، اور وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے جانوں کے لیے خزانہ جمع کیا تھا، تو چکھو جو تم خزانہ جمع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا، حق ادا کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور یہ کم سے کم حق ہے مال کے لیے، جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا قیامت والے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے، اور قیامت والے دن مسلسل یہی عذاب ہوتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی۔ اور یہ مسلسل عذاب دیا جاتا رہے گا۔ بالآخر جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو یا تو اسے جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا یا اسے دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ جو ہیں وہ اس انجام کو اپنے سامنے رکھیں، اور آج سے ہی ابھی نیت کر لیں کہ اللہ زکوٰۃ ضرور دینی ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ عام طور پر جو زکوٰۃ ہے، لوگ سونے چاندی کی زکوٰۃ دے لیتے ہیں، اپنے
करंसी की भी ज़कात दे लेते हैं। अमवाल तिजारत की ज़कात जो है वो लोगों को देनी बहुत मुश्किल लगती है। उसकी बड़ी सीधी सी वजह यह है कि जब दुकान में 1 करोड़ का माल डाला है तो 2.5 लाख रुपए तो ज़कात होगी, और जब 2.5 लाख रुपए अदा करने पड़ते हैं तो दिल को हौल पड़ने लग जाते हैं। इतनी बड़ी रकम अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए, हालांकि इंसान उस वक्त ये नहीं सोचता कि ये 1 करोड़ के ऑपोजिट अदा की जा रही है। 1 करोड़ को अगर आप सामने रखें तो 2.5 लाख उसका 40वां हिस्सा है सिर्फ। तो अमवाल तिजारत की जो ज़कात है, इस बात की जरूर पाबंदी कीजिए। जिन जिन के घर वाले भाई बाप बेटे खामन कारोबार कर रहे हैं कि वो साल में एक दफा अपने पूरे माल का हिसाब करके उसमें 40वां हिस्सा लाजमन ज़कात दे दें, वरना ये माल उनके माल को तबाह बर्बाद करके रख देगा। जब इंसान अपने माल में से ज़कात निकाल लेता है, ज़कात माल का मैल कुचैल होता है, ये बाकी माल को पाक कर देता है, और जो बाकी माल बच जाता है उसकी नश्वो नमा, उसकी बढ़ोतरी का भी सबब बन जाता है। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक दे। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के यहाँ 12 महीने है। अल्लाह की किताब में जिस दिन से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया था, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यही सीधा दीन है। तो इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और मुशरिकों से जिहाद करो मिलकर, जैसा कि वो तुमसे मिलकर जिहाद करते हैं, और जान लो अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। बेशक महीनों को आगे पीछे कर देना कुफर में ज्यादती है, जिसके साथ काफिर गुमराह होते हैं। वो इसको 1 साल हलाल कर लेते हैं और 1 साल हराम कर देते हैं, ताकि वो गिनती बराबर कर लें जो अल्लाह ने हराम किया था। अब ये 4 महीने जो थे, इन 4 महीनों में अरब लोग जंग नहीं करते थे, और ये 4 महीने उन्होंने इसलिए मुकर्रर किए थे ताकि बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज के लिए लोग अमन से आ जा सकें। हुर्मत के महीनों में कुफ्फार जब लड़ाई करना चाहते तो एक हीला कर लेते, यूं करते कि किसी दूसरे महीने को हुर्मत वाला करार देकर हुर्मत वाले महीने में लड़ाई कर लेते। इस तरह दुश्मन को धोखे में रखते और खुद फायदा उठा लेते। इस गरज से रद्दो बदल आम तौर पर मुहर्रम और सफर के मुतल्लिक होता था, और ऐसा ऐलान करने वाला शख्स बनु किनाना का सरदार होता था। इसी तरह की एक और हेरा फेरी एक और तरीके से की जाती थी। हर 3 माह बाद 1 माह जायद शुमार कर लिया जाता, ताकि कमरी साल भी शमसी साल के बराबर रहे। आपको पता है कमरी साल 10 दिन शमसी साल से छोटा होता है, और 3 महीनों के बाद 3 सालों के बाद 1 महीने का फर्क पड़ जाता है। अब हज के मौके पर चूंकि ये जो थे मुतवल्ली थे, इन्होंने नजराने वसूल करने होते थे, और फसलें शमसी साल के मुताबिक पकती हैं, फसलें जो हैं कमरी साल के मुताबिक नहीं पकती, तो लिहाजा एक और गड़बड़ होती थी। हर 3 साल के बाद ये अपने कमरी साल में 1 महीने का इजाफा कर लेते, ताकि इनके नजराने इनको मिलते रहें। लेकिन उसका दूसरा नुकसान क्या होता था कि हज अपनी असली तारीखों पर नहीं होता था। हर 3 साल के बाद 1 महीने का बीच में इजाफा हो जाता। ठीक है, तो नसी से मुराद होता है आगे पीछे कर लेना। तो कभी तो महीनों को आगे पीछे किया जाता था ताकि दुश्मन को धोखा देके उसमें जंग करके अपना फायदा हासिल किया जा सके, और कभी ये जो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे या इबादत गाहों के जो खानकाहों के जो लोग होते थे मुजाविर, वो इसमें 3 सालों के बाद 1 महीने का इजाफा कर देते ताकि वो हलाल कर दें जिसको अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, और जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया है उसको हलाल कर दें। और इस तरह करके वो अपने मुजरिम ज़मीर को मुतमईन कर लेते कि हमने 4 महीने हुर्मत वाले तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन अमलन वो इबादतों का वक़्त भी तब्दील कर लेते, और अमलन वो दुश्मन को धोखा भी दे लेते। तो अल्लाह ताला ने कहा ये जो महीनों को आगे पीछे करना है ये कुफर में ज्यादती है। इसके साथ
کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، وہ اس کو 1 سال تو حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ وہ برابر کر لیں گنتی اس کی جو اللہ نے حرام کیا تھا، تو وہ حلال کر لیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہوتا ہے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے سجا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح